تمام مہمانان کا دل کی گہرائیوں سے سرزمین بیدر میں شاہین کیمپس میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ یہ کانفرنس شہر بیدر میں شاہین میں گزشتہ 7 سال سے 3 مرتبہ ہوئی، اور یہ دوسری انٹرنیشنل کانفرنس ہے جس میں آپ کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ ڈیٹ ہم سلیکٹ کیے ہیں کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے 1 دسمبر کو کرناٹکا اسٹیٹ میں جو اکیڈمک ایئر ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹلی ان بٹوین 1 دسمبر کو شاہین 17 بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں شروع ہوا تھا۔ بس اس کو یاد کرتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہین اپنے آپ کو جانچنے کے لیے پھر شاہین کی یہ حقیر سی چھوٹی سی کوششیں ہوئی ہیں ملک بھر کے ذمہ داروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور اس کلچر کو، اس سسٹم کو، اس طریقہ کار کو ملک بھر میں پھیلانے کی نیت سے یہ پروگرامز الحمدللہ چل رہے ہیں۔ یہ کانفرنس جس کا ٹائٹل ہے، اس کا مقصد بس ایک ہمارا ویژن کلیئر ہو جائے کہ ہم کو آئندہ 23 سالوں میں کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ تیاری کرنا ہے، ہم آج کس اسٹیج پہ ہیں، مستقبل میں ہم کو کہاں تک تیاری کرنا ہے۔ گزشتہ 200 سال میں جو بھی غفلتیں ہوئی ہیں، جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لاپرواہیاں ہوئی ہیں، اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے، اور آئندہ 23 سال میں اس کو کریکٹ کرنے کی کوششیں کرنا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے، فیوچر کے لیے کچھ کرنا ہے، اس ملک کے لیے، اس ہمارے پیارے ہندوستان کے لیے ہم اپنی نسل کو کچھ کرنا ہے تو جنریشن کو بنانا ہے، نوجوانوں کو بنانا ہے، اور یہ نوجوانوں کو اتنا طاقتور بنانا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے، یہ ہمارے ملک کی ترقی میں حصے دار بنے، کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے، دینے والے بنے، اور یہ تمام ڈسٹریکشن کا ماحول ختم ہو جائے۔ میں کل ذکر کر رہا تھا شاہین میں بوائز آر پرفارمنگ بیٹر دین گرلز، تو بڑا تعجب سے ہمارے مہمان سن رہے تھے۔ یقین کر لیجئے یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ ڈسٹریکشن فری ماحول دے دیں تو ہمارے لڑکوں میں طاقت ہے، وہ ڈسٹریکشن کا شکار ہو جا رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ ہماری بیٹیوں کو احساس ہے کہ ہم کو عزت کی زندگی گزارنا ہے، اور عزت کی زندگی گزارنا ہے تو ہائیلی کوالیفائڈ بننا ہے، یہ احساس ان کو ہے، یہ احساس ہمارے بیٹوں کو نہیں ہے۔ یہ احساس دلانا ہے، یہ ہمارے بچے قیمتی ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں، یہی اصل ہیں، ان کی تربیت کریں، ان کو طاقتور بنائیں، اور تمام ڈسٹریکشن سے بچیں۔ مہاتما گاندھی صرف ایک معمولی سی ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے، ایوریج قسم کے ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے۔ جب وہ سماج کے لیے، انسانیت کے لیے، دیش کے لیے کچھ کام کرنا شروع کرے تو تب جا کے وہ مہاتما بنے۔ مدر ٹیریسا معمولی ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی، وہ انسانیت کے لیے کام شروع کری تو وہ مدر ٹیریسا بنی، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو وہ کنٹریبیوٹ کرنے والی، ان کی زندگی میں تبدیلی لانے والی بنی۔ ہم ایک آدمی کی زندگی میں تبدیلی، خوشحالی، مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں، اللہ قبول کرے گا، اور ہزاروں لوگوں کے لیے آپ سے کام لے گا۔ یہی چند گزارشات کے ساتھ یہ ہمارا ویژن جو ہے 2047 میں کیا ہونا چاہیے، ملت کا کیا مقام ہونا چاہیے، کس اسٹیج پہ ہم ہونا چاہیے، صرف آرزویں کرنے سے کام نہیں ہوتا۔ یہ جو خیال اللہ ذہنوں میں ڈالتا ہے وہ امانت ہے، خیال ڈالتا ہے تو امانت ہے، اس کو خواہش میں تبدیل کرنا چاہیے، اور اس خواہش پہ سخت محنت کرنا چاہیے، اور یقین کیجئے کسی کا جینیس ہونا ضروری نہیں ہے کام کرنے کے لیے، جینیس ہونا قطعی ضروری نہیں ہے، صرف وہ جو خیال ہے اس کو خواہش میں بدلیں، اور اس کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہیں گے تو اللہ راستہ نکالے گا، بڑے بڑے انقلاب لائے گا۔ تو ٹارگٹ بنائیے، اس میسیج کو پھیلائیے، اپنے علاقے میں تبدیلی کی کوشش کیجیے، اور ایک کنٹریبیوٹ کرنے والا، ملک کو، سماج کو، انسانیت کو دینے والا ایک مزاج بنائیے۔ ملت ہماری دینے والی بنے، ملک کی ترقی میں حصے دار بنے، اس پیارے ملک سے محبت کریں، یہ نفرتوں کا ماحول جو ہے اس میں محبت پھیلانے والے بنے، ہماری نسل دائی بنے، محبتیں
بکھیرنے والی پھیلانے والی بنے، یہ اس کی تربیت کریں گے۔ آئیے 23 سال ہمارے پاس ہیں، اس کے لیے ہم کیا کیا خواہشات کرتے ہیں آپ لوگوں سے سنیں گے، اور ہم دل سے ارادے کریں گے کہ اس تبدیلی میں جو کچھ بھی ضرورت ہے ہم سب مل کر کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری فکرات کو قبول کرے، ہم میں سے ایک ایک سے کام لے لے، اور ہم سب مل کر انسانیت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، نسل کی ترقی کے لیے کچھ تو کچھ کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔